اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 60 اس سے پہلے کی آیتوں میں یہودیوں کی جہاں اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، وہیں انہیں اہل کتاب یہود و نصارہ کو نصیحت فرمائی کہ اگر وہ تورات و انجیل اور قرآن مجید پر صحیح معنی میں عمل کرنے والے بن جائیں تو ان کے گناہ بھی معاف کر دیں اور پھر انہیں نعمتوں والی جنت میں ہم داخل کریں۔ اسی طرح دنیاوی نعمتوں سے بھی ہم انہیں نوازیں گے اگر وہ قرآن مجید پر تورات و انجیل پر عمل کریں گے۔ اوپر سے بھی نیچے سے بھی وہ روزی اللہ تعالیٰ کی کھائیں گے، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازیں گے۔ فرمایا اکثر لوگ ان میں ابھی بھی برا عمل کرتے ہیں، اللہ کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے۔ ہاں، تھوڑے لوگ ہیں جو اعتدال پسند ہیں، سیدھا راستہ وہ چاہتے ہیں، اس کی طلب رکھتے ہیں، انہوں نے سیدھا راستہ اپنایا، لیکن اکثر اب بھی اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھے کہ وہ برا عمل پسند کرتے تھے، برا عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تاکیدی حکم دیا گیا کہ آپ کو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے اس کو آپ بے کم و کاست بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسری بشارت بھی سنائی، خوشخبری بھی دی کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمنوں کے سازشوں کا، ان کے منصوبوں کا۔ تو ایسے میں دشمنوں سے حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نو ٹینشن ہو کر، بے فکر ہو کر کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں انتھک کوشش کریں، اس معاملے میں ذرا برابر بھی آپ کمی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے دیگر پیغمبروں کو نام دے کر کے اللہ نے پکارا، یا نوح، یا موسیٰ، لیکن کہیں بھی قرآن مجید میں آپ کو اللہ کی طرف سے اس طرح کا یا محمد، یہ یا محمد والا لفظ نہیں ملے گا، نام لے کر کبھی اللہ نے نہیں پکارا۔ یہ بتانے کے لیے کہ دیگر پیغمبروں میں اور خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت فرق ہے۔ سارے انبیاء کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پورے قرآن میں دیکھو آپ دیگر پیغمبروں کو اللہ نے بلایا ہے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے 4 جگہ قرآن مجید میں، لیکن اس میں پکار کر کے نہیں کہا گیا، خبر دی گئی ہے محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ لیکن جب خطاب کا موقع آیا تو کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کسی نہ کسی وصف کو، صفت کو سامنے رکھ کر کے اس کے ذریعے سے بلایا گیا۔ تو یہاں دیکھیے رسول کہا گیا، اے رسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ کیا کیا آپ پر نازل ہوتا ہے؟ قرآن مجید بھی نازل ہوتا ہے، قرآن کی تشریح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھانے کے لیے، تو آپ کی جو احادیثیں ہیں، آپ کی جو سنت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کو بھی آپ کو پہنچانا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتے ہیں احکامات،
وہ عقیدے سے متعلق ہوں، احکامات سے، عمل سے متعلق ہوں، اخلاق سے متعلق ہوں، معاملات معاشرت سے متعلق، جو کچھ بھی انسانوں کی مصلحت کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے آپ پر جو کچھ بھی احکامات نازل فرمائے، ان تمام کو آپ کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری، پوری بات پورے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ایسا ہوگا نہیں، لیکن فرمایا نہیں کریں گے آپ، یا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آپ پر نازل ہوتے ہیں ان کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا نہیں، یا اس میں آپ نے تھوڑا کمی بیشی کر دی، تھوڑا پہنچایا تھوڑا نہیں پہنچایا، فرمایا فما بلغت رسالت، تو آپ نے رسالت اور نبوت کا جو کیا کہتے ہیں فریضہ ہے اس کو آپ نے ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کو پہنچایا نہیں، آپ نے اپنے پیغام کو، گویا اللہ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچانے کا آپ کے اوپر ذمہ ڈالا گیا، یہ ذمہ داری آپ نے نبھائی نہیں۔ اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، پوری زندگی آپ نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے میں انتھک کوشش کی، نہ صرف کوشش کی، اس میں آپ کامیاب بھی ہوئے۔ کیسے کامیاب ہوئے آپ سب جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس میں آپ نے ایک زبردست خطبہ دیا، اور ایک ایسا خطبہ تھا اس میں نصیحت تھی امت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پورے اسلام کا آئین دستور اس میں تھا۔ بڑا بلیغ خطبہ، بڑا فصیح خطبہ آپ نے دیا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو بڑی تعداد میں موجود تھے، عرفات کا میدان تھا، تو اس ٹائم پہ آپ نے خطبہ دیا، تو خطبے میں آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچایا؟ جو کچھ بھی میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی، اس ذمہ داری کو میں نے نبھایا؟ تم تک میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو سب صحابہ اکرام نے جواب دیا تھا، آپ نے پہنچایا بھی، نہ صرف پہنچایا بلکہ آپ نے تو اس کا حق بھی ادا کر دیا، آپ کر کے بھی دکھائے، صرف پہنچایا نہیں۔ لوگوں تک پہنچانا ایک ہے اور اس کے اوپر پریکٹیکل چل کر کے دکھانا ایک ہے۔ آپ تو صرف ہم تک بات پہنچائے نہیں، بلکہ آپ تو پریکٹیکل اپنی زندگی میں اس کو پورا اپنی زندگی میں اسے کیا آپ نے لایا اور ہمیں دکھایا اور بتایا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کے حکم کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نماز کیسی ہونی چاہیے، اعمال کیسے ہونی چاہیے، سب کچھ آپ نے بتایا۔ آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اب آپ میں سے جو لوگ بھی یہاں پر حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر تھے، انہوں نے آپ کی اس پیغام کو سیریسلی لیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی پیغمبر ہیں، سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، قرآن کو، سنت کو، آپ کے احادیث کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں پوری کوشش لگائی، تب جا کر کے اب تک بھی الحمدللہ آپ کو A to Z اسلام، قرآن اور حدیث، سنت، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ ایسے پہنچی، یہ صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے بعد صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، فقہا کا، یہ سب ہمارے محسن ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ ان کے اوپر کبھی کیا کر لیتے ہیں؟ بدگمانی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو ہم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے بغیر کسی امانت داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، خیانت نہیں کی۔
اب آپ مجھ بتاؤ، اللہ کے رسول کو یہ ذمہ داری دی گئی اور اللہ کے رسول نے ذمہ داری کو نبھایا۔ اگر آپ نے سمجھو کہ آپ کے نہیں نبھایا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کو پیغمبر بنا دیا جس نے حق ادا نہیں کیا۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے پیغام پہنچایا، جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو آپ نے نبھایا۔ اب آپ مجھ بتاؤ، قیامت تک تو ہمارے نبی کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو باقی رہنا ہے، تو اس میں ہمارا بھی تو کوئی رول ہونا چاہیے، ہمارا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے۔ تو ہم ادھر ادھر نہ بھی صحیح، اپنی اولاد تک تو کم از کم جو دین ہم سیکھتے ہیں یا سیکھنا چاہیے، سیکھتے نہیں آج کل، سب کچھ سیکھتے ہیں۔ اے آئی کا زمانہ ہے، سب کچھ سیکھتے ہیں، اگر کوئی سیکھتے نہیں تو دین نہیں سیکھتے، اور اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اور ہم ایسی جنریشن کو چھوڑ کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ذمہ داری نبھائیں گے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے اس کو سمجھا تھا۔ خیر، میں نے کیا عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور گواہ کون ہے؟ تمام صحابہ گواہ ہیں۔ تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پیغمبر جی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے تو رسالت، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، آپ نے پہنچایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ ان کو اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے جو لوگ رسول اللہ کے پیغام کو چاہتے نہیں تھے، ابھی آپ نے سنا یہودی، نصرانی، مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہ تو آپ کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو چین سے کہاں رہنے دیتے تھے۔ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، آپ قرآن کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے، تو ایسے میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، مخالفت کرتے تھے۔ تو مخالفت صرف مخالفت کے حد تک نہیں، بلکہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، آپ کو خلاف منصوبے بناتے تھے، آپ کو تکلیفیں، مصیبتیں آپ کے اوپر ڈالنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے انہوں نے۔ ایسے میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے نا، جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی، خوشخبری دی، واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر جی اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، آپ نو ٹینشن ہو کر کام کریں۔ جان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری، سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں تو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آخر تک بھی کرنا پڑا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد بھی یہودیوں کی طرف سے بھی خطرہ تھا، مشرکین کی طرف سے مکہ میں خطرہ تھا۔ اس ٹائم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے صحابہ اکرام آپ کے آس پاس ہوتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے، واچ میں نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے؟ آج بھی آپ جائیں گے ریاض الجنہ میں تو وہاں ایک ستون آپ کو اس کا بھی ملے گا، سمجھ رہے؟ ایک ستون استوان حرص بول کر کے، حفاظت کا وہ پلر بول کر کے۔ کیا مطلب حفاظت؟ یعنی یہاں پر کھڑے ہو کر صحابہ آپ کی پہرہ داری کرتے تھے۔ بہت سارے ستون ہیں وہاں ریاض الجنہ میں، ان میں سے ایک ستون وہ بھی ہے، سمجھ رہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر حذیفہ بن یمان اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص یا عشرہ مبشرہ صحابی آپ کی پہرہ داری کرتے تھے، کہیں آپ کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے، کہیں آپ پر کوئی جانی حملہ نہ ہو جائے، اور آپ اللہ کو پیارے نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جان پر کھیلیں گے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کر کے کہا اب تمہارے پہرہ داری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے۔ ایک ہے اسباب اپنانا، یہاں پر صاف کہا گیا اب آپ کو اسباب اپنانے کی بھی ضرورت ہے، اللہ ڈائریکٹ آپ کی کیا کرے گی؟ حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ نے وہ پہرہ داری کو ہٹا دیا، ایک گارڈ کو زیڈ گی وہی کی کون سی کی سیکیورٹی ہٹا دیا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے حکم ہے، سمجھ رہے؟ ہر ایک مبلغ کے لیے نہیں ہے، ہر ایک داعی کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی دعوت کا کام کرے گا، ہاں
نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے مبلغین شہید بھی کر دیے گئے۔ تکلیف آنا، لیکن جان کی حفاظت کی ذمہ داری صرف کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل۔ تو فرمایا واللہ یعصمکم من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو صحابہ اکرام سائے کی تلاش میں ادھر ادھر ہو گئے، ہر ایک بھی ایک درخت کے نیچے، سائے کے نیچے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آ کر آرام کرنے لگے تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پر اپنی تلوار لٹکائی اور سو گئے۔ اتنے میں کیا آنکھ کھولتے کیا دیکھتے؟ آپ کے اوپر ایک آدمی تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے، پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہارے کون حفاظت کرے گا؟ اب میں تمہاری جان لوں گا، اب میرے سے کون تمہارے کو بچائے گا؟ اس طرح سے کہنے لگا۔ سوچو، پورے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قابو میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ طاری نہیں ہے، ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں، بغیر کسی خوف کے۔ جیسے اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ، میری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ تجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ۔ وہ کیا ایمان سے بھرپور وہ کیا کہتے ہیں جملہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپاہٹ، لرزہ طاری ہو گیا، سمجھ رہے؟ وہ تلوار گر گئی جس تلوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والا تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، طاقت دینے والا بھی وہی ہے، کمزوری مسلط کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پر ہمارا وشواس، یقین اس درجے میں ہو جو درجہ صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ گر گئی تلوار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا کر کے پوچھا اب بتاؤ نا تمہارے کو کون بچائے گا مجھ سے؟ وہ تو ایمان والا نہیں تھا، اب آپ کچھ بچا سکیں گے؟ کہا آپ نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اس کو کیا نہیں کیا؟ مارا نہیں، توڑا نہیں، کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے، سمجھ رہے؟ پیغمبر جی حفاظت ہم کریں گے، آپ کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ کسی کافر کے ہاتھوں سے نہیں مارے گئے، انڈرسٹینڈ؟ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ علماء نے لکھا اس میں اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف، جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اسپیشلی جو حفاظت کا وعدہ ہے یہ صرف کس کے لیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر جی اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، کہ لوگ آپ کو تکلیف، لوگ آپ کی جان نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے، آپ کو خون بہانا بھی پڑا، آپ کو پتھر بھی کھانا پڑا، پھر کیا ہو گیا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں آپ کی حفاظت کریں گے، تو میں نے کہا جان کی حفاظت کریں گے، باقی تکلیفیں تو آئیں گی، بخار بھی آئے گا، سر درد بھی آئے گا، پیٹ درد بھی، انسان ہونے کے ناطے یہ سارے مرحلوں سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، باقی جان آپ کی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ جان لینا کسی کے بس کی بات، وہ ہم نے اپنے ذمے لے لی، آپ کے جان کی حفاظت۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو لوگ کفر پر بضد ہیں، مصر ہیں کہ ہم کو تو یہ طریقہ چھوڑنے کا نہیں، باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم کائے کے لیے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کے نیا اسلام کو اپنائیں؟ نہیں، تو ایسے جو کافر ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جیسے یہودی تھے، نصرانی تھے، مشرکین مکہ میں ایسے لوگ تھے جو بضد تھے، ان کے اندر طلب بھی نہیں تھی، الٹا ضد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ فرمایا ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت ان کافروں کو دیتے ہیں جن کے اندر طلب ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ جن کے اندر طلب، اس سے پہلے بھی کہا ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اللہ فرماتے جن کے اندر طلب ہوتی ہے انہی کو اللہ دیتے ہیں ہدایت، جن کے اندر طلب نہیں وہ تو محروم ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اس لیے طلب ہونی چاہیے، چاہے اپنے ہو یا غیر ہو، طلب نہیں، کسی کو کچھ نہیں ملنے والا، کیا بولے؟ طلب نہیں ہے تو سامنے دسترخوان ہے، زبردست بریانی بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں سجی ہوئی ہیں دسترخوان پر، اندر طلب نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ کھائے گا نہیں، چلا جائے گا، مجھے ڈائبٹیز ہے، مجھے بلائیں مجھے کیا بھی نہ
سمجھ رہے؟ ایسے ہی قرآن بھی ہے، دین کی باتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. طلب نہیں ہے تو اسے کچھ ملنے والا نہیں، وہ فائدہ اٹھانے والا نہیں. فائدہ اسی کو ملے گا جو اس سے اس کے اندر طلب ہوگی. طلب ہو تو کیا کرے گا وہ؟ دسترخوان کیا، جا کے کینٹین میں بھی جا کے کھائے گا وہ. طلب ہو تو کہاں کہاں جا کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ دین کی باتیں سن کر کے اپناتا ہے. کیا بولتے شاگل؟ طلب نہیں ہے تو اس کے سامنے لا کے رکھے تو بھی، سمجھ رہے، بیٹھے بٹھائے اس کے کانوں میں سنائی جا رہی ہے باتیں اسلام کی، ہدایت کی. طلب نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. طلب ہونا ضروری ہے. تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، انہیں صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ ہمکنار نہیں کرتے. تو ایسے کافر اس میں مراد ہے جو بضد ہے، نفرت، ضد، نفرت رکھنے والے، دل میں ضد کرنے والے، مخالفت کرنے والے، جن کے اندر طلب نہیں، وہ کافر مراد ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.